بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج جو ہم سبق پڑھنے والے ہیں وہ ہے القراءۃ الراشدہ کا 12واں سبق، جس کا ہیڈنگ ہے العین۔ العین ہیڈنگ کے ساتھ ہم اس سے پہلے بھی ایک سبق پڑھ چکے ہیں، اور آج جو ہم سبق پڑھنے والے ہیں وہ اسی کا تتمہ ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ العین، عین جمع عیون کے معنی آنکھ، آپ جانتے ہی ہیں۔ وَلِذَلِكَ كَانَتِ الْعَيْنُ سَمِينَةً غَالِيَةً، وَلِذَلِكَ اور اسی وجہ سے، كَانَتِ الْعَيْنُ سَمِينَةً غَالِيَةً آنکھ بہت مہنگی چیز ہے۔ سمینۃ کے معنی مہنگی، اور غالیۃ کے معنی بہت زیادہ، تو بہت مہنگی ہے۔ وَنِعْمَةً جَلِيلَةً اور ایک عظیم نعمت ہے۔ آنکھ کیا ہے؟ ایک عظیم نعمت ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل قال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر عوضتہ منہم الجنۃ یرید عینیہ۔ اوپر سے دیکھتے ہیں، اذا ابتلیت جب میں آزماتا ہوں، ابتلا یبتلی ابتلان کے معنی آزمانا، اسی سے ابتلیت یہ ماضی سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، جب میں آزماتا ہوں، اور اذا کے بعد جب ماضی کا صیغہ آتا ہے تو اس کا ترجمہ مضارع میں ہوتا ہے، یعنی مستقبل میں ہوتا ہے۔ اذا ابتلیت جب میں آزماتا ہوں، عبدی اپنے بندے کو، بحبیبتیہ اس کے دو محبوب چیزوں کے ذریعے سے، حبیبۃ کے معنی محبوب چیز، اور حبیبتیہ تثنیہ کا صیغہ، یعنی دو محبوب چیزوں کے ذریعے سے، یعنی جب میں اپنے بندے کو اس کے دو محبوب چیزوں کے ذریعے سے آزماتا ہوں، فصبر پھر وہ صبر کرتا ہے، عوضتہ تو میں اس کو بدلے میں دیتا ہوں، منہما ان دونوں کے بدلے، الجنت جنت، یعنی جب میں کسی بھی بندے کو دو محبوب چیز کے ذریعے سے آزماتا ہوں تو ان دونوں چیزوں کے بدلے میں اسے جنت عطا کرتا ہوں۔ عوض یعوض تعویضاً کے معنی ہوتے ہیں بدلہ دینا، یہ من صلہ کے ساتھ آتا ہے، اور جس چیز کے بدلے دیں گے اس پر من لگے گا، یعنی یہاں پر ہے نا عوضتہ میں اس کو بدلے میں دیتا ہوں، منہما کس کے بدلے؟ ان دونوں، یعنی ان دونوں محبوب چیز کے بدلے کیا دیتا ہوں؟ الجنت جنت، تو ان دو محبوب چیزوں کے بدلے میں جنت دیتا ہوں۔ یرید عینیہ تو وہ دو محبوب چیزوں سے مراد اس کی دو آنکھیں ہیں۔ یرید مطلب اللہ چاہتا ہے، اللہ مراد لیتا ہے، یرید کا فاعل اللہ ہے، عینیہ اس کی دونوں آنکھوں کو، یعنی یہاں جو کہا گیا کہ دو محبوب چیز، تو دو محبوب چیز کیا ہے؟ تو اس سے مراد دو آنکھیں ہیں۔ ولا یلزم اور لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، ان یکون الانسان اذا فقد بصرہ عاطلا زائیا، ولا یلزم کے معنی ضروری نہیں ہے، ان یکون الانسان کہ انسان ہو جائے، کیا ہو جائے؟ عاطلا زائیا، عاطل کے معنی عاطل جمع عطال معنی بیکار، جو کسی کام کا نہ رہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان ہو جائے عاطلا زائیا، ضائع اور برباد، اذا فقد بصرہ جب وہ اپنی بینائی کو کھو دے۔ دیکھیں یہاں پر یکونو کا اسم انسان ہے، اور اس کی خبر یہاں پر عاطلا زائیا ہے، اور بیچ میں جو یہ ہے اذا فقد بصرہ، یہ الگ سے ایک جملہ ہے۔ تو پھر سے دیکھتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ہو جائے ضائع اور برباد جب وہ اپنی نگاہ کو کھو دے، یعنی کوئی ضروری نہیں کہ جو بھی انسان جس کے پاس بینائی نہیں ہے تو وہ بالکل بیکار ہو جائے، وہ کسی کام کے لائق نہ رہے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ آگے بتائیں گے۔ فَلَقَدْ فَاقَ كَثِيرٌ مِّنَ الْعُمْيَانِ كَثِيرًا مِّنْ أَهْلِ الْبَصَرِ فِي الْعِلْمِ۔ فَلَقَدْ فَاقَ یفوق فوقاً کے معنی ہوتے ہیں برتری حاصل کرنا، آگے بڑھ جانا، فوقیت حاصل کرنا، اور فاقہ کا فاعل کون ہے؟ کثیر من العمیان، تو فَلَقَدْ فَاقَ آگے بڑھ گئے، کثیر من العمیان بہت سارے نابینا لوگ جن کے پاس بینائی نہیں تھی، کثیراً زیادہ، من اہل البصر آنکھ والوں کے مقابلے میں، بینائی والوں کے مقابلے میں، فی العلم علم کے میدان میں، یعنی علم کے میدان میں بینائی والوں کے مقابلے میں جو نابینا تھے، جن کے پاس بینائی نہیں تھی، وہ آگے بڑھ گئے۔ تو پھر سے دیکھتے ہیں، فَلَقَدْ فَاقَ كَثِيرٌ مِّنَ الْعُمْيَانِ كَثِيرًا تو بہت سارے نابینا لوگ آگے بڑھ گئے، کثیراً زیادہ، من اہل البصر آنکھ والوں کے مقابلے میں،
فی العلم، علم کے میدان میں. وَأَقَرَّتْ لَهُمُ الدُّنْيَا بِالْفَضْلِ. اقر یقر اقرارن کے معنی ہوتے تسلیم کرنا، ماننا. وَأَقَرَّتْ لَهُمُ الدُّنْيَا، دنیا نے مانا. اقرت کا فاعل دنیا ہے. دنیا نے مانا لہم ان کے لیے بالفضل فضل کو، یعنی دنیا نے ان کی فضیلت کو کیا ہے مانا، تسلیم کیا، یعنی ان کا لوہا مانا. سب سے اچھا ترجمہ یہ ہے کہ دنیا نے ان کی فضیلت کا لوہا مانا. وَأَقَرَّتْ لَهُمُ الدُّنْيَا بِالْفَضْلِ، دنیا نے ان کی فضیلت کا لوہا مانا. اور یہ لوگ کون ہیں؟ یہ نام بتا رہے ہیں. کل مفسر قتادہ، جیسے مفسر قتادہ ہے، یا قتادہ ایک مفسر کا نام ہے. والمحدث حماد بن زید، جیسے کہ محدث حماد بن زید، یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں. والفقیہ زبیر البصری، جیسے کہ فقی زبیر بصری ہے. والنحوی ابی جعفر، جیسے کہ نحوی ابی جعفر ہے. والادیب ابی العلاء المعری، جیسے کہ ادیب ابی العلاء معری ہے. والشاعر بشار بن برد، جیسا کہ شاعر بشار بن برد ہے جو بہت ہی مشہور ہے. وامام التجوید الامام الشاطبی، جیسے کہ تجوید کے امام شاطبی ہے. تو یہ جتنے بھی لوگ تھے سارے نابینا تھے، لیکن ان کا لوہا دنیا مانتی ہے، ان کو دنیا تسلیم کرتی ہے، ان کے علم و فضلوں کو دنیا ابھی بھی مانتی ہے. ومن حق هذه النعمت، اور اس نعمت کا حق میں سے یہ ہے. لفظی ترجمہ، ومن حق هذه النعمت، اس نعمت کا حق یہ ہے، ان یحافظ علیہ الانسان، کہ انسان اس کی حفاظت کرے. حافظ یحافظ حفاظتاً کے معنی ہوتے ہیں حفاظت کرنا اعلیٰ صلہ کے ساتھ. ان یحافظ کی حفاظت کرے، علیہ اس پر، الانسان و انسان، یحافظ کا فاعل انسان ہے. تو اس نعمت کا حق یہ ہے کہ انسان اس کی حفاظت کرے. وَإِن يَظِنَّ بِهَا عَن مَحَارِمِ اللَّهِ، اور اس کے ذریعے سے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچے. محرم جمع محارم کے معنی ناجائز چیزیں، وہ چیزیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے. وَإِن يَظِنَّ، اور بچے اس کے ذریعے سے، عن محارم اللہ، اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں سے. فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے. عین جمع عیون، و آیون کے معنی ہوتے ہیں آنکھ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے. وما، اور ان چیزوں کو جانتا ہے جو سینہ چھپاتی ہے. وما تخفی الصدور، صدر جمع صدور کے معنی سینہ، اور اخفا یخفی اخفان کے معنی چھپانا. تو لفظی ترجمہ ہوگا وما، اور ان چیزوں کو جانتا ہے، تخفی الصدور، جو چیزیں سینہ چھپاتی ہے، سینہ چھپاتا ہے. تو جو چیزیں یعنی دل کے اندر ہے، سینہ کے اندر ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. ومن حقها، اور اس کے حق میں سے یہ ہے، کس کے، یعنی آنکھ کے حق میں سے یہ ہے، ان یستعملها، کہ اس کو استعمال کرے، انسان اس کو استعمال کرے، فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں. یعنی آنکھ کا حق یہ ہے کہ اس کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرے. وَأَن يُرِيقَ دَمْعَهَا فِي خَشْيَةِ اللَّهِ، اور اس کے آنسوؤں کو بہائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت میں. اراق یریق اراقتاً کے معنی ہوتے بہانا، اور دمعون جمع دموں کے معنی آنسو. تو اس کے آنسو یعنی اس آنکھ کے آنسو کو بہائے انسان، فی خشیت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈر میں. وقد جاء فی الحدیث الشریف، اور حدیث شریف میں آیا ہے، لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین و اثرین. لیس شیء احب، کوئی بھی چیز نہیں ہے، احب زیادہ محبوب، الی اللہ اللہ کے نزدیک، من قطرتین دو قطرے سے زیادہ، و اثرین اور دو نشانی سے زیادہ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 2 قطرے اور 2 نشانی سے زیادہ کسی بھی چیز کی کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں، لیس شیء احب الی اللہ، کوئی بھی چیز زیادہ محبوب نہیں اللہ کے نزدیک، من قطرتین 2 قطرے کے مقابلے میں، و اثرین اور 2 نشانی کے مقابلے میں. اب یہ 2 قطرے کیا ہیں یہ بتا رہے ہیں. قطرتی دموع من خشیت اللہ، ایک آنسو کا قطرہ، من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت کی وجہ سے، یعنی اللہ کی خشیت کی وجہ سے جو آنسو کا قطرہ نکلے، یہ بھی اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے. وقطرتی دمن، اور ایک خون کا قطرہ، تحراق فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں بہایا جائے.
وَأَمَّا الْأَثَرَانِ رہی بات دو نشان کی، فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللّہ ایک نشان اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، یعنی کوئی انسان جنگ کرنے کے لیے گیا اور جسم پر کہیں چوٹ لگ گئی اور وہ نشان رہ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ نشان بھی بہت پسند ہے۔ وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللّہ اور ایک نشان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض میں سے کسی فریضے کو ادا کرنے میں لگ۔ وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ فِي دُعَائِهِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں کہتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم، یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، من علم ایسے علم سے، لا ينفع جو نفع نہ دے، ومن قلب اور ایسے دل سے، لا یخشع جو ڈرے نہ، ومن نفس اور ایسے نفس سے پناہ مانگتا ہوں، لا تشبع جو شکم شیر نہ ہو، جو کبھی بھرے نہیں، ومن عین اور ایسی آنکھ سے، لا تدمع جو آنسو نہ بہائے، ومن دعائن اور ایسی دعا سے، لا یسمع جو سنی نہ جائے، ومن دعوت اور ایسی دعوت سے، لا یستجاب لہا جو قبول نہ کی جائے۔ آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔